بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے ایک دیہاتی کی بت پرستی سے توبہ۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک مقام پر اپنے اصحاب سے فرمایا، رستے میں ایک شخص ملے گا جس نے 3 دن سے شیطان کی مخالفت پر کمر باندھ رکھی ہے۔ چنانچہ اصحاب ابھی تھوڑی ہی دیر چلے تھے کہ اس بیابان میں ایک شخص کو دیکھا۔ اس کا گوشت ہڈیوں سے چپکا ہوا تھا، اس کی آنکھیں دسی ہوئی تھیں، اس کے ہونٹ جنگل کی گھاس کھانے کی وجہ سے سبز ہو چکے تھے۔ جیسے ہی وہ شخص آگے بڑھا، اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلوم کیا۔ اصحاب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کرایا۔ چنانچہ اس شخص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، مجھے اسلامی تعلیم فرمائیے، تو آپ نے فرمایا، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ۔ چنانچہ اس نے دونوں شہادتوں کا اقرار کیا۔ آپ نے فرمایا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنا۔ اس نے کہا، میں نے قبول کیا۔ فرمایا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور غسل جنابت کرنا۔ اس نے کہا، میں نے قبول کیا۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھے اور وہ بھی ساتھ تھا، لیکن اس کا اونٹ پیچھے رہ گیا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے اور اصحاب اس کی تلاش میں نکلے۔ لشکر کے آخر میں دیکھا کہ اس کے اونٹ کا پیر جنگلی چوہوں کے بل میں دس گیا ہے اور اس کے اونٹ کی گردن ٹوٹ گئی ہے اور دونوں ہی ختم ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی انحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی، فوراً حکم دیا ایک خیمہ لگایا جائے اور اسے غسل دیا جائے۔ غسل کے بعد خود انحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمہ میں تشریف لائے اور اسے کفن پہنایا۔ خیمے سے باہر آئے، اسی حال میں آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا، یہ دیہاتی شخص بھوکا اس دنیا سے گیا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جو ایمان لایا اور اس نے ایمان کے بعد کسی پر ظلم و ستم نہیں کیا، اپنے گناہوں سے آلود نہ کیا۔ جنت کی حوری بہشتی پھلوں کے ساتھ اس کی طرف آئیں اور انہوں نے پھلوں سے اس کا منہ بھر دیا اور ان میں سے ایک حور کہتی ہے، یا رسول اللہ، مجھے اس کی زوجہ قرار دیں، اور دوسری کہتی ہے، مجھے اس کی زوجہ قرار دیں۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے، سچ بولو تاکہ نجات پاؤ۔ ابو عمر زجاجی ایک نیک اور صالح انسان تھے۔ موصوف کہتے ہیں کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کی میراث میں مجھے ایک مکان ملا، میں نے اس مکان کو بیچ دیا اور حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ جس وقت سرزمین نینوا پر پہنچا تو ایک چور سامنے آیا اور مجھ سے کہا، تمہارے پاس کیا ہے؟ چنانچہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ سچائی اور صداقت ایک پسندیدہ چیز ہے جس کا خداوند عالم نے حکم دیا ہے، اچھا ہے کہ اس چور سے بھی حقیقت اور سچ بات کہوں۔ چنانچہ میں نے کہا کہ میری تھیلی میں 50,000 دینار سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ سن کر اس چور نے کہا، لاؤ وہ تھیلی مجھے دو۔ میں نے وہ تھیلی اس کو دے دی۔ چنانچہ اس چور نے ان دیناروں کو گنا اور مجھے واپس کر دیا۔ میں نے اس سے کہا، کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں تمہارے پیسے لے جانے چاہتا تھا لیکن تم تو مجھے لے چلے۔ اس کے چہرے پر شرمندگی اور پشیمانی کے آثار تھے۔ معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے گزشتہ حالات سے توبہ کر لی ہے۔ اپنی سواری سے اترا اور مجھ سے سوار ہونے کے لیے کہا۔ میں نے کہا، مجھے سواری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے اصرار کیا۔ چنانچہ میں سوار ہو گیا اور وہ پیدل ہی میرے پیچھے پیچھے چل دیا۔ میقات پہنچ کر دونوں نے احرام باندھا اور مسجد الحرام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس نے حج کے تمام اعمال میرے ساتھ انجام دیے اور وہیں پر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ کوئی بھی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ نگہبان۔